یہ نہ سمجھیے کہ بیٹے کے غم میں ویل چیئر پر بیٹھ گیا ہوں۔ ویل چیئر پر بیٹھنے کی وجہ ایک چھوٹا سا زخم ہے جو علی محسن مجھے سرجری لے گئے، ایک چھوٹا سا آپریشن، بینڈیج، اور پھر گھر لے آئے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخری کام تھا۔ رات کا کھانا کھا کے تھوڑی گپ شپ کرتے رہے، اور جب مجھے نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے چلے گئے۔ صبح جب میں نے آواز دی تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ چاہے کہہ لیں کہ علی محسن کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، چاہے ایک فیز کا اختتام، اس کو الوداع کہنے کے لیے۔ یہ میرا دوسرا الوداع ہے۔ پہلا الوداع میں نے اس وقت کہا تھا جب وہ کینیڈا ایم ایس کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے بغیر یہ 2 سال میں نکال لوں گا، لیکن جب وہ چلے گئے تو میرے ارد گرد روشنی کم ہو گئی۔ میں مغرب کے وقت گھر کی ساری ضروری غیر ضروری بتیاں جلا دیتا، روشنی پھر بھی پوری نہ ہوتی۔ ایسا بھی ہوتا کہ میں گھر سے باہر نکلتا تو مجھے آواز آتی، ابو ٹھہرے، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا تو صرف ہوائیں سائے سائے کر رہی ہوتی۔ وہ 2 سال میں ایم ایس کر کے واپس آ گئے۔ پھر ایک بڑے سخت مقابلے کے ساتھ شلمبرجر میں ان کا انتخاب ہوا اور انہیں وینزویلا بھیج دیا گیا۔ انہی دنوں ان کی شادی ہوئی۔ صبا کمل ہمارے گھر آئیں تو میں ان سے کہتا کہ میں نے کیا نیکی کی تھی جو تم جیسی لڑکی ہمارے گھر آ گئی۔ پھر وہ ایران گئے، کویت گئے، اور 3 ماہ کی سخت ٹریننگ فرانس میں۔ میں ان سے پوچھتا، تم ایفل ٹاور گئے؟ تم نے لوور میوزیم دیکھا؟ تو وہ جواب دیتے، ابو وقت کہاں ملتا ہے۔ لیکن مجھے اصل وجہ معلوم تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ پیرس کی گلیوں میں چلتی پھرتی مورتیں آدھے لباس میں ان کو دیکھنے سے بچ رہے تھے۔ پھر وہ سعودی آرام کو چلے گئے۔ والدین کو 3 مہینے کا ویزا ملتا تھا۔ ہر سال وہ ہمیں عمرے پر لے جاتے، مگر دوسرے عمرے پر جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ میری زندگی میں جو تبدیلی آئی اس کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے دمام میں جو فلیٹ لیا وہ مسجد کے سامنے تھا، تو مجھے 5 وقت سڑک پار